بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کے پارہ نمبر 14 اور سورہ حجر کی آیت نمبر 97، 98، 99 تین چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی گئیں اور انہی تین آیتوں پر یہ سورت ختم بھی ہو رہی ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ذکر کی ہیں اور ان دونوں باتوں کی آج ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسے سکون کے لمحے میسر آتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے، کبھی صحت سے متعلق، کبھی بچوں سے متعلق، کبھی پڑوسیوں سے متعلق، کبھی تجارت سے متعلق۔ بہرحال دنیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں لگی رہتی ہیں، امتحانات سے گزر رہا ہوتا ہے، ذہن و دماغ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ اب یہ پریشانیاں تو دنیاوی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی انسان زندہ ہے اور اس کو پریشانی لاحق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ممکن ہے کوئی ایسے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اور حدیث کے ذخیرے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار، خلاصہ کائنات، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے آپ کی تسلی فرمائی۔ آپ پریشان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے آپ کی تسلی کا سامان کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے پریشانی، جس کو ٹینشن کہا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب آدمی ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس پریشانی سے، ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے اسے کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا عمل کرے، وہ کون سا کام کرے جس سے وہ پریشانی سے باہر نکل آئے اور اسے سکون میسر آ جائے؟ اب اس کا حل تلاشا لوگوں نے دنیاوی طریقے سے، ڈاکٹری طریقے سے بھی تلاشا، دنیاوی طریقے سے بھی تلاشا۔ بہت سارے لوگ نیند کی گولیاں کھا کے آرام سے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ نشہ کرنے لگتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ڈپریشن میں تھا اس لیے میں نے نشہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ
نشہ کرنا کیا انسان کو ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نکالتا ہے؟ نہیں، بلکہ ڈپریشن میں اور پہنچا دیتا ہے، اور گہرائی میں چلا جاتا ہے، ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ یہ غلط تصور ہے کہ انسان پریشانیوں کے حل کے لیے نشہ کرنے لگے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اور نہ یہ صحیح۔ جتنی چیزیں اسلام نے حرام کر رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں حرام کر رکھی ہیں، وہ ساری حرام چیزیں انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی ایمانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچانے والی، اور جو چیزیں انسان کو جسمانی اور ایمانی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی دنیا میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو حلال قرار دیا۔ بہت کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان چیزوں کی ہے جو حلال ہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسان کو ان سے محروم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے، کہ اس کا جسم صحیح سلامت رہے، وہ صحت مند رہے، وہ تندرست رہے، اس کا ایمان مضبوط رہے، جسمانی اور ایمانی اعتبار سے اس کی سلامتی کے لیے چند چیزیں حرام ہیں۔ اس میں ایک نشہ آور چیزیں بھی ہیں، نشہ پیدا کرنے والی چیزیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، گانجا ہو، افیم ہو، یا اس قسم کی مختلف نئی ایجادات ہوں، اور جو چیز نشہ پیدا کرتی ہے شریعت کہتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو جسمانی اور ایمانی دونوں اعتبار سے نقصان پہنچنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ اس کے بندے یا بندیاں جسمانی یا ایمانی اعتبار سے نقصان اٹھائیں، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا لازمی حصہ پریشانی ہے۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے انسانوں نے جو سوچ لیا وہ غلط۔ پھر ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہی نسخہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سب کے آقا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نسخہ ارشاد فرمایا اللہ نے، اور ہمارے نبی کے واسطے سے پوری امت کو یہ شاندار نسخہ دیا۔ کیا نسخہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جو غیر لوگ تھے وہ مختلف قسم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، کبھی طعنے دیتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، ساحر کہتے، کاہن کہتے، شاعر کہتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے اوپر کچرا ڈلواتے، مختلف قسم سے آپ کو پریشان کرتے رہتے، اور ظاہر سی بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے۔ تو ایسے ہی ایک پریشانی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی سے، بے شک ہم جانتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں کی گستاخی سے آپ پریشان ہیں، آپ کا دل تنگ ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی گستاخیوں سے آپ کا دل تنگ ہے، آپ پریشان ہیں، میں جانتا ہوں۔ پھر فرماتے آپ کو کرنا کیا ہے نبی؟ فرماتے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ پریشان ہیں نا نبی، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، رب کو یاد کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
اور سجدہ کرنے والے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے والے ہو جاؤ۔ آپ پریشان ہیں تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو نبی کے واسطے سے پوری امت کو دیا۔ پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا، اور اللہ کے لیے نماز قائم کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ جو ٹینشن ہے، وہ جو پریشانی ہے، وہ ختم ہوگی، سکون میسر آئے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دوسری جگہ وہ پارہ نمبر 13 میں وہ آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار سنو، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے قلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، توبہ استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو جس لائن سے یاد کیا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ ایک پریشانی کا عالم ہے کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے آتے، حجرہ اور مسجد لگے ہوئے ہوتے اور نماز کی نیت باندھ لیتے۔ ہوا تیز چلی، آپ نماز کی نیت باندھتے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سوکھ گئی ہے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھو، کھلے میدان میں نماز پڑھو۔ بھئی بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ نہیں اگ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، نسخہ نبی نے کیا بتایا؟ نماز استسقاء پڑھو۔ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو۔ صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الکسوف ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ ضرورت پوری ہونی ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جو چیز ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کو، نبی ان کی گستاخیوں سے آپ کا دل پریشان ہے اور آپ مغموم ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں لگیے اور نماز پڑھتے رہیے۔ اور پھر تیسری آیت میں جو اس سورت کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ یقینی آنے والی چیز آ جائے۔ یقینی آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، کسی کو شک نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، موت کا آنا، اس میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ خدا کے وجود کے بارے میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں، اور انبیاء کے بعثت سے متعلق اختلاف کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت کے واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ یقینی ہے۔ تو اللہ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ یقینی آنے والی چیز یعنی موت آ جائے، موت کے آنے تک عبادت کرتے رہا کرو۔ عبادت سے کسی کو چھٹی نہیں۔ معلوم یہ ہوا ان 3 آیتوں میں عجیب و غریب نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد، بہت ساری خواتین، بہت سارے گھروں میں پریشانیاں لاحق ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کی روشنی میں یہ سبق مل رہا ہے، یہ پیغام، یہ نسخہ مل رہا ہے کہ ان پریشانیوں کا ازالہ، اس کا خاتمہ اللہ کو یاد کرنے، نماز کے قائم کرنے میں۔ جو بندے اور بندیاں پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی راستے کھولتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کے ختم کرنے کے راستے کھولتے ہیں۔
خود بخود راستے بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پریشانی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ختم کرنے والا بھی وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیر سے نوازنا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی شر مصیبت پہنچانا چاہے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ مصیبت کو دور کرنا ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی ان 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اس کتاب میں جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر جو کسی فن کا ماہر ہو، دل کے امراض کا جو ماہر ہو، وہ ماہر ڈاکٹر اگر بیماری کے سلسلے میں کوئی ہدایت دے دے، کوئی دوا دے دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے صوبے کا سب سے بڑے ڈاکٹر نے یہ نسخہ دیا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا ہمارے صوبے میں کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا دیا ہوا نسخہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیدا کرنے والا، حکمت کو پیدا کرنے والا، ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم رکھنے والا خدا، وہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی سے فرماتے ہیں، نبی اس کے واسطے سے پوری امت کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، نماز پڑھو، اس میں سکون ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو طریقے اپنا لیے، سگریٹ نوشی میں، شراب نوشی میں، جوے میں جا کے بیٹھ جانا، سکون کی تلاش میں کہاں کہاں چلے جانا، کہیں نہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے ذکر میں، نماز میں سکون ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرنی ہے، خود کو بھی اس کا یقین اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لینا ہے، اور اسی نسخے کا استعمال خود بھی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو، ملنے جلنے والوں کو، ماتحتوں کا یہ مزاج بنا دینا ہے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ وہ نماز اور اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔